ایک ہی واحد سہارا تھا جو اب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سرکار نے بھرائی ہوئی آواز میں جو کچھ کلام کے حفیظ جلندری نے کیا خوب کہا، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے ہرگز میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب دیا تو آپ کے چچا ابو طالب، جن کے حوصلے ان کی دھمکیوں سے پست ہو گئے تھے، ان کے حوصلے جمع ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب سنا، آپ کے جذبات بلند ہو گئے۔ آپ نے کہا، بھتیجے تم جو چاہے کرو، میں تمہارا چچا تمہارے ساتھ ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی راہ میں آنے والے مصائب اور آلام کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ حضور نے خود فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جس قدر میں ستایا گیا ہوں، کوئی نبی نہیں ستایا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا حال یہ ہوا کہ ظالموں نے آپ کو آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آپ کی گردن مار دی گئی تھی۔ یہ ظلم و جفا انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں ستایا گیا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، چند لوگ مسلمان ہوں۔ تو دکھنے میں تو لگتا ہے کہ وہ انبیاء کرام زیادہ تکلیف کا شکار ہوئے، لیکن حضور فرما رہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں ستایا گیا۔ اس کا معنی مطالب یہی ہے کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو تکلیف دی جا رہی ہے، اس سے رسول اللہ کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو جس قدر اللہ کی راہ میں رسول اللہ ستائے جا رہے ہیں، کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اس لیے کہ ان انبیاء کرام کی تو امت ہی تھوڑی سی تھی اور باقی نہ رہی۔ حضور کی امت قیامت تک باقی رہے گی اور اس پر آنے والے مصائب اور آلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی۔ ایک واقعہ، دوسرا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا۔ مکہ والے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے عمل سے نہ روک سکے تو ان مکہ کے سرداروں نے یہ طے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، ان کا مقاطعہ کیا جائے۔ ان ظالموں نے ایک معاہدہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ اور ان کے گھرانے والوں سے کسی قسم کا مول تول نہ کیا جائے، ان کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داری نہ رکھی جائے، ان کو کھانے اور پینے کا سامان فراہم نہ کیا جائے، اور ان سے سارے کے سارے تعلقات منقطع کر دیے جائیں۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے چچا اور آپ کے تمام اہل خانہ یہ مکہ کے قریب ایک پہاڑی گھاٹی تھی، وہاں چلے گئے، جو کہ بعد میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ 3 سال کا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل خانہ نے اس پہاڑی گھاٹی میں گزارا۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا، نہ ان کے پاس کھانے کو کھانا ہوتا، نہ پینے کو پانی ہوتا۔ یہ لوگ گھاس کھا کر، پتے کھا کے گزارا کرتے اور درختوں کی چھال کھا کے گزارا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کے لوگ اس طرح اس وادی میں رہ رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے اور رونے کی آواز مکہ کی وادی میں گونجتی، لیکن مکہ والوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ چنانچہ انہی حالات میں 3 سال کا عرصہ گزرا۔ حضرت ابو طالب یہ عمل کرتے کہ جب رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پر سو جاتے تو دیر رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اٹھاتے اور کسی دوسری جگہ پر سلا دیتے اور وہاں پر اپنے بچوں میں سے کسی کو لا کے سلاتے، تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ کرنا چاہے تو میرا نقصان ہو جائے، میرے بھائی کا نقصان نہ ہو۔ اس لیے کہ آپ کے والد حضرت عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا تھا، اور یہ آپ کے بھائی کی ایک ہی آخری نشانی تھی۔ اس طرح جان دے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندان کے لوگ کچھ کھانا پانی پہنچانے کی کوشش کرتے تو کبھی تو کامیاب ہو جاتے اور کبھی یہ ظالم ان کو روک دیتے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا۔ ادھر مکہ میں 5 سردار تھے کہ جن کو ذرا غیرت آئی، وہ حرم کعبہ میں آئے، انہوں نے آ کے مکہ والوں کو پکار پکار کے کہا
اے مکہ والو تم تو بڑے سخی ہو، تم تو حاجیوں کی خدمت کرنے والے، تم تو حاجیوں کی مہمان نوازی کرنے والے، ان کو کھانا کھلانے والے، پانی پلانے والے۔ آج تم کو کیا ہو گیا کہ دیکھو تمہارے قبیلے کے لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں اور تم کو سنائی نہیں دیتا، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تم تو مہمان نواز کہا کرتے تھے خود کو، تم تو بڑے سخی اور فیاض تھے، تو یہ تمہارا کیا حال ہو گیا کہ تمہارے اپنے گھرانے کے لوگ بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں؟ جب ان لوگوں نے اس طرح غیرت دلائی تو مکہ کے لوگوں کے دل کچھ نرم پڑ گئے اور ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں ہم تو اپنے حساب سے ہی گر گئے کہ ہم نے تو اپنے لوگوں کو اس قدر اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ادھر اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بھیجا، انہوں نے آ کے مکہ والوں کو خبر دی، اے مکہ والوں اس معاہدے کو دیکھو، اس میں سوائے اللہ کے نام کے سارے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور جب معاہدے کو اٹھا کے دیکھا تو اس میں سوائے اللہ کے نام کے پورے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا تھا۔ یہ بڑے متعجب ہوئے کہ 3 سال سے محمد مصطفیٰ تو مسجد حرم شریف میں نہیں آئے اور خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے، تو ان کو کیسے خبر ہو گئی کہ یہاں دیمک نے اس معاہدے کو کھا لیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ اس کو اس کے رب نے خبر کی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر دلیل تھی۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی راہ میں آنے والے مصائب اور آلام کو صبر سے برداشت کیا تو اللہ نے وہ دن بھی دکھائے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ہمارے اس میں درس اور سبق یہی ہے کہ ہمیں بھی دین کے معاملات میں اور زندگی میں آنے والے مصائب اور آلام کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ مع صابرین، صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ دوسرا بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا وہ یہ ہے کہ عفو و درگزر کرنا، یعنی لوگوں کی خطاؤں اور ان کی لغزشوں پر ان کو معاف کرنا اور ان سے عفو و درگزر کا معاملہ کرنا۔ چنانچہ یہ عفو و درگزر کس قدر بڑا وصف ہے، قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں تو اللہ نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں، محسنوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا، اس کی خطا اور لغزش سے درگزر کرنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور ایسے شخص سے رب ذوالجلال محبت فرماتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت فرما اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سوائے جنت کے اور کیا ٹھکانہ ہو سکتا؟ تو اللہ جس سے محبت کرے اس کو جہنم میں رکھے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا یہ عفو درگزر ایسا بڑا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔